حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدائش رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ 80 ہجری ستمبر 699 عیسوی اور وفات 150 ہجری جون 767 عیسوی۔ آپ حضور کی وفات کے 70 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کو 2023 میں وفات پائے ہوئے 1294 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مقبرہ بغداد میں ہے۔ نام ابو حنیفہ۔ آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ علم فقہ کی تدوین کا آغاز آپ سے ہوا، اسی لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا، اور اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ آپ کا ذاتی نام نعمان ہے۔ یہ ایک صحابی کا نام بھی تھا، اور نعمان الحیہ کے ہر بادشاہ کا لقب بھی ہوا کرتا تھا۔ اور لغت میں نعمان کا مطلب ہے کہ نعمان وہ خون ہے جس پر جسم کی طاقت ہے، بنیاد ہے۔ نعمان ایک پھول گل لالا کی ایک قسم ہے۔ اس کا رنگ سرخ اور اس کی خوشبو بہت روح پرور ہوتی ہے۔ اب آپ کے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں کوئی غلام نہیں ہوا۔ آپ کے دادا کا نام بھی نعمان تھا، اور آپ کے خاندان میں 16 بادشاہ ہوئے۔ آپ کا نسب 9 شیروا تک پہنچتا ہے۔ امام اعظم بھی آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ امام اعظم تو بس حضور ہیں، تو یہ اس کے کم عقل ہونے کی دلیل ہے۔ امام اعظم فقہ میں امام ہیں، اور آپ کو امام اعظم کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ترمذی، یہ سب حدیث کے امام ہیں اور آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو ان عظیم شخصیات کے استاد امام اعظم ہی کہلائیں گے۔ اور امام اعظم پر جاہل لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ حدیث نہیں جانتے تھے، لہٰذا اگر آپ حدیث نہیں جانتے تھے تو پھر یہ عظیم محدث آپ کے شاگردوں کے شاگرد کیسے بن گئے؟ امام اعظم تابعی بھی ہیں۔ تابعی سے مراد وہ شخص ہے جس نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو۔ امام اعظم نے جن صحابہ کرام کا زمانہ پایا ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کوفی، یہ 107 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس وقت امام اعظم کی عمر 27 سال تھی۔ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ، ان کی وفات 94 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت امام اعظم کی عمر 14 سال تھی۔ اور بھی صحابہ کا آپ نے دور پایا، جس کی وجہ سے آپ تابعی بن گئے۔ آپ کے دادا نے حضرت علی کو دیکھا تھا۔ امام اعظم کا خاندان فارس کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے دادا بہت بڑے تاجر تھے، اور پھر کوفہ میں آ کر آباد ہوئے، صرف حضرت علی کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ کے دادا کبھی کبھی حضرت علی کے لیے کھانا لایا کرتے تھے، تو کبھی نذرانہ لایا کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام ثابت تھا۔ امام اعظم کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ میں اسلام حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھیلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام قبول کرنے والے 6 نمبر پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے اور علم دین حاصل کرتے رہتے۔ عبداللہ بن مسعود نے کوفہ میں ایک مدرسہ بنوایا، لوگوں کو علم دین سکھایا۔ حضرت علی کی خلافت تک اس مدرسے میں پڑھاتے رہے، اور آپ کے مدرسے میں 4000 بچے پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جب حضرت علی کوفہ آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے 4000 شاگردوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ جب حضرت علی نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی کہ پورا کوفہ علم سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ امام اعظم کا بچپن اسی شہر میں گزرا۔ امام اعظم کے والد بھی کپڑوں کے تاجر تھے۔ وہ اپنے بیٹے یعنی کہ امام اعظم کو اپنے سفر میں لے جاتے، اور حضرت امام اعظم سفر کے دوران کتابیں پڑھا کرتے، اور آپ نے سفر میں ہی کافی علم حاصل کیا۔ آپ نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی جسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے 17 ہجری میں شروع کیا تھا، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے 17 ہجری سے 32 ہجری تک پڑھایا۔ پھر آپ کے اپنے شاگرد علقمہ بن قیس نے پڑھایا۔ امام اعظم نے اس مدرسے میں تربیت حاصل کی۔ آپ نے 4000 استادوں سے حدیث کا علم حاصل کیا، جن میں سے کچھ کے نام یہ ہیں۔ امام امیر 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 106 ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے 500 صحابہ سے حدیث سیکھی، اور 6 سال امام اعظم نے ان سے علم دین حاصل کیا۔ یہ امام اعظم کے خاص استادوں میں سے ہیں۔ حضرت اکرمہ مکی دوسرے استاد ہیں۔ 25 ہجری میں پیدا ہوئے اور 107 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام اعظم نے ان سے 14 سال تک حدیثیں سیکھی۔ تیسرے استاد ابو محمد عطا بن رباح مکی، یہ 27 ہجری میں پیدا ہوئے اور 114 ہجری میں وفات پائے۔ 200 صحابہ سے ملاقات کی۔ تقریباً 14 سال امام اعظم نے ان سے بھی علم دین حاصل کیا۔ حضرت ابو اسحاق 33 ہجری میں پیدا ہوئے
اور 129 ہجری میں وفات پائے۔ لکھا گیا ہے کہ امام اعظم نے 6 لاکھ مسائل لکھے ہیں، لہٰذا اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ امام اعظم حدیث نہیں جانتے تھے تو انہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ آپ بہت ذہین تھے۔ ذہین ہونے کی مثال اس طرح ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں عورتوں سے پیدا ہونے والے بچوں میں امام اعظم سے زیادہ ذہین کوئی نہیں۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ امام اعظم خود بھی تاجر تھے۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن آپ کے کاروبار کے ساتھی بھی تھے اور شاگرد بھی۔ بہت ایماندار تھے، غریبوں کی مدد کرتے، اپنے شاگردوں کی مدد کرتے جو غریب ہوتے۔ علم دین حاصل کرنے اور علم دین پھیلانے میں حضرت امام اعظم نے بہت پیسہ خرچ کیا۔ رات بھر عبادت کیا کرتے، سنت کے مطابق زندگی گزاری، رات بھر قرآن مجید پڑھتے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 918 تھی، جن میں سے کچھ مشہور شاگردوں کے نام یہ ہیں: محدث یحییٰ، حضرت یزید بن ہارون، حضرت عبد الرزاق، حضرت ابو عاصم، حضرت مکی، حضرت ابو محمد، حضرت حماد بن نعمان، حضرت خالد بن سلیمان، امام عمار، امام اسد، امام یوسف، امام فضل، امام ابن موسیٰ آپ کے شاگردوں میں مشہور ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان سب نے امام اعظم کو امام اعظم ہی کہہ کر پکارا ہے۔ ان کے بعد تمام محدث، مفتی، صوفی سب نے آپ کو امام اعظم کہا۔ جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی تقلید ضروری ہے، جس طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی تقلید ضروری ہے، اسی طرح فقہ کو سمجھنے میں امام اعظم کی تقلید ضروری ہے، اور یہ تقلید صحابہ سے ثابت ہے۔ تو جو کوئی کہے کہ تقلید کرنا غلط ہے تو اسے اپنا علم پر دھیان دینا چاہیے۔ آپ کی عمر 70 سال ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا، اور پھر 150 ہجری میں ایسی عظیم شخصیت فوت ہو گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سلجوق ریاست نے آپ کا مقبرہ بنوایا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے آپ کا مقبرہ دوبارہ بنوایا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ آپ کی تقلید کرتی تھی اور سلطنت عثمانیہ آپ کو اپنا قاضی سمجھتے تھے۔ آج ہم نے ان شاندار لوگوں کی تعریف کرنا چھوڑ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ آج ہماری تعلیم ہمیں اجنبی لگتی ہے، ہمارے ہی اپنے بزرگوں کی کتابیں آج ہمیں سمجھ نہیں آتی، اپنی نہیں لگتی۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔